الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے. فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کی رضا کی خاطر صاحب حیثیت شخص پر حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو شخص عقیدے کے لحاظ سے انکار یا عملاً انکار کہ حج فرض ہے، مانتا تو ہے لیکن کرتا نہیں ہے، تو اللہ تو بے پرواہ ہے. اس حج کرنے میں انسان کا اپنا فائدہ ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ مقبول حج کا ثواب جنت ہے. گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جنت میں گندا بندہ نہیں جا سکتا، خواہ چھوٹے گناہ والا ہو بڑے گناہ والا ہو، جب تک صفائی نہیں ہوگی جنت نہیں جا سکتا. جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ بالکل بندہ صاف ستھرا ہو. تو جنت اسی کو ملتی ہے جو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو حج کی برکت سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہ اشہر حج ہیں: شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے کچھ دن، جن کو قرآن مجید نے کہا الحج اشہر معلومات. معین مہینے ہیں حج کے، معین مہینے ہیں حج کے، اور ان مہینوں میں ہی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ پورے سال میں عمرہ کیا جا سکتا ہے. 5 دن عمرہ کرنا مکروہ ہے: 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ. 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، کیونکہ یہ حج کے دن ہیں. اگر کوئی عمرہ کرے گا بھی تو ثواب نہیں ہوگا. یہ بات ہے اس کی مکروہ ہونے کی. اور باقی پورے سال کے اندر عمرہ ہو سکتا ہے. حج صرف ان دنوں میں ہو سکتا ہے، پورے سال میں نہیں ہو سکتا. اور رمضان کا مہینہ بھی وہ مخصوص ہے، فرض روزے اسی میں رکھے جا سکتے ہیں. بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ
اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان والحج البیت۔ اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں: ایمان لانا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کرنا، روزے رکھنا رمضان کے، اور صاحب حیثیت شخص پر سال میں زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے رکن ہے اور انہی مہینوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں حج کا احرام باندھ لیتا ہے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، کئی گنا نیکی بڑھ جاتی ہے، تو رمضان میں حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو احرام نہیں ہوگا، اس کا ارادہ کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے 11 بجے کوئی ظہر کی نماز کی نیت کر کے شروع کر دے تو نفل تو ہو سکتے ہیں، ظہر نہیں ہوگی کیونکہ ظہر ابھی فرض ہی نہیں ہوئی، وقت داخل ہونے کے بعد ظہر فرض ہوگی۔ ایسے ہی حج کے مہینے داخل ہونے کے بعد حج کی نیت اور احرام کا اعتبار ہے، اور وہ ہے عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو بس حج کے مہینے شروع ہو گئے اور کافی وقت ہے۔ پیدل سفر یا سمندری سفر جہاں کہیں سے بھی دنیا سے کیا جائے تو وہ حج تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہوائی جہاز شروع ہوئے نا جی، پیدل آپ کا ملک اتنا دور نہیں ہے، دنیا نے دور کر دیا ہے۔ یہ تو خطہ اسلامیہ بالکل اس طرح مربوط ہے آپس میں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہیں مسلمان، جہاز نہ بھی ہوتے حج ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ وہ شوال کے مہینے میں چل پڑے، پیدل بھی پہنچ جائیں گے سواریوں کے ذریعے سے اور سمندری راستوں سے بھی پہنچ جائیں گے، اور اپنے علاقے سے بھی حج کی نیت کر سکتے ہیں، احرام باندھ سکتے ہیں۔ نہیں تو میقات بیت اللہ شریف ہے، اس کے ارد گرد میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے ہیں، نشاندہی کی ہے کہ ان جگہوں سے اندر حج اور عمرہ کرنے والا بغیر نیت اور احرام کے اندر نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو بکرا دینا پڑے گا، واپس پھر آئے گا، پھر یہاں سے احرام باندھ کے جائے گا۔ پورے بیت اللہ کے چاروں طرف دور دور ہے۔ دیکھو مدینہ سے کوئی نکلے تو مدینہ کے شہر ہی اب تو ہے ذوالحلیفہ، وہاں سے نیت کرنی ہے، احرام باندھنا ہے حج کا۔ تو بے شک اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے چادریں باندھے نیت کر لے، نہیں تو میقات میں داخل ہونے سے پہلے اس نے احرام باندھنا ہے۔ صفائی ستھرائی وہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہے، من اراد الحج فلیتعجل، ہماری بات سننا زیادہ ثواب ہے، آپ ذکر کو بند کر دیں۔ جی من اراد الحج فلیتعجل، جس شخص پر حج فرض ہو گیا وہ حج جلدی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے، اور حج اس کے ذمہ فرض تھا، ہو سکتا ہے اسی کو پتہ ہو، یہ وصیت نصیحت بھی نہ کر کے کیا ہو تو گناہگار ہوگا، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ملک زادن و راحلتن تبلغه الى بیت اللہ تعالی فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا وغیرہ ذلک۔ جو شخص صاحب حیثیت تھا، حج کر سکتا تھا، بیت اللہ شریف تک پہنچ سکتا تھا، اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا، اللہ فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے، یہودی مرتا ہے، عیسائی مرتا ہے، جو بھی مرتا ہے، صاحب حیثیت شخص پر حج فرض ہے۔ صاحب حیثیت دیکھو، قرآن مجید ایک ضابطے اور اصول کی کتاب ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس شخص کے پاس
حیثیت ہے اس شخص پر حج فرض ہے۔ اب جو شخص مکہ مکرمہ میں رہتا ہے اس پر حج فرض ہے اس لحاظ سے کہ کتنا حج پر خرچہ ہوتا ہے، قربانی ہے 200-300 ریال کی، یا معلم کو دینا ہے، یا یوں 1000 ریال کا خرچہ ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اس سے تھوڑا دور ہے اور کتنا خرچہ ہے اس کے جانے آنے کا، کھانے پینے کا، اتنے پیسے اس کے پاس ہیں، اس پر حج فرض ہے۔ ایسے ہی دور دور، یعنی کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 3 لاکھ کی مالیت والے پر حج فرض ہے، نہیں، ہر شہر ہر ملک کا اپنا اپنا معیار ہے خرچے کا، اس لحاظ سے جس کے پاس پیسے ہیں اور اس کے پاس وہ زائد پیسے پڑے ہوئے ہیں، خرچ نہیں ہوئے، اس پر حج فرض ہے۔ مستقبل میں خرچ ہوں گے کہ بچوں کی شادی کرنی ہے، مکان بنانے ہیں، گاڑی لینی ہے، مستقبل کی سوچ کے لحاظ سے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور بے شک ان چیزوں پر بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن ان سوچوں کی وجہ سے حج مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اور ان پیسے جو پڑے ہوئے ہیں بے شک اس کا ارادہ یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں یا مکان بنانے ہیں، وہ ہماری ایک چیز ہے ایجاد کی ہوئی، حج اس کے اوپر فرض ہے کیونکہ پیسے اس کے پاس زائد پیسے پڑے ہیں، زائد وہ پڑے جو ہیں تو وہ زائد ہی ہیں، اگر ضرورت ہوتی تو خرچ ہو چکے ہوتے۔ تو رہی بات یہ کہ یہ ضروریات ہیں، کچھ اسلام کی طرف سے ہیں پابندیاں، کچھ رواج کے لحاظ سے ہمارے اوپر جہیز اور فلان فلان نافذ ہو گئے، کر لیے ہم نے اپنے اوپر، ان چیزوں کی وجہ سے حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ حج کی فضیلت یہ ہے کہ حج اور عمرہ فقر کو دور کرتا ہے، حج اور عمرے کی فضیلت یہ ہے غربت کو دور کرتا ہے۔ آپ جس وجہ سے حج نہیں کر رہے کہ پیسہ خرچ ہو جائے گا تو میں مکان کیسے بناؤں گا یا بچوں کی شادی کیسے کروں گا، تو نہیں، آپ حج کریں، حج کی برکت سے اللہ آپ کی غیبی مدد کرے گا، مکان بھی بن جائے گا، گاڑی بھی آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ ان پروگراموں کی وجہ سے حج کو مؤخر نہ کریں، تڑپ نہیں ہے، عشق نہیں ہے، یہ حج مؤخر ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ ویسے بہانہ بن رہی ہیں، اس کو عشق نہیں ہے، طلب صادق نہیں ہے، لو نہیں لگی اس کو، تب یہ اس کے سامنے یہ حالات آ رہے ہیں کہ میرا فلانا کام ہو جائے، فلانا کام ہو جائے، اصل اندر کی یہ چنگاری وہ ابھی بجھی ہوئی ہے، جب وہ پیدا ہو جائے گی، بیداری ہو جائے گی، یہ سب چیزیں اسے خود سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص حج کو کسی دنیاوی کام کی وجہ سے مؤخر کرتا ہے کہ فلانا میرا کام ہے جو ذی الحجہ کے ذی قعدہ کے مہینے میں ہونا ہے، اگر حج پہ چلا گیا تو یہ نہیں ہوگا، فرمایا کہ لوگ حج سے واپس آ جائیں گے، اس کا کام ابھی تک نہیں ہوا ہوگا، لہذا کسی کام کی وجہ سے حج کو مؤخر نہ کریں، اور اس کی بہت برکات ہیں، بہت برکات ہیں۔ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سکون چاہیے، اور سکون تب حاصل ہوتا ہے کہ جب دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے۔ ایک شخص کی دنیا ٹھیک ہے، آخرت ٹھیک نہیں ہے، تو کیا اس کا سکون ہے؟ تو عارضی زندگی ہے۔ آخرت درست ہو جاتی ہے کہ حج کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا درست ہو جاتی ہے کہ فرمایا صحت اچھی ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ 1 میٹر ٹائل کا ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی، 1 میٹر ٹائل کی، 1-2 میٹر 300 روپے اس وقت میٹر ٹائل ہوتی کہ صرف محراب میں لگا دی جائے، اور ایک غیبی شکل بنی میرے حج کی، وہ ایک عجیب کہانی ہے، پھر کبھی کریں گے، وقت ضائع ہوگا۔ تو پھر مغفرت کے بعد میری یہی فکر تھی کہ اللہ مسجد بن جائے، مسجد بن جائے، یوں ضروریات ہو جائیں وغیرہ، کوئی پلستر فرش نہیں تھے۔ اور پھر آپ دیکھ لو کہ صرف محراب نہیں، پوری پانچوں کی پانچوں کیا چھت کے اوپر بھی ٹائلیں لگ چکی ہیں،
یہ مجھے یقین ہے کہ وہاں جو ساتھی بھی ملتا رہا میں اس سے یہی دعا کراتا رہا کہ ہم نے ایک مسجد بنانا شروع کی ہے، اللہ غیبی مدد کرے، آپ دعا کریں وہ مکمل ہو جائے۔ حج کی بڑی برکتیں ہیں۔ میں نے اس ساتھی کو یہ شیشے لگانے والے کا جو کام جو خرچہ دے رہا تھا، میں نے منع کیا کہ زیادہ شیشے کا اور یوں کام یہ ضرورت میں نہیں ہے، سہولت میں نہیں ہے، صرف تھوڑی سی نمائش ہے اور ہو گئی۔ تو مجھ سے وہ ساتھی ناراض ہوا کہ آپ نے مجھے مسجد کے کام کرنے سے منع کیا۔ میں نے کہا وہی پیسے کسی اور جگہ میں لگا لیتے ہیں۔ بڑا عظیم ساتھی ہے اور میں نے آپ کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، 2-3 بندے بلو ایریا میں ایسے ہیں کہ میں نے ان کے نیت سے عمرے بھی کیے، دعائیں بھی کی، لیکن میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اتنے اچھے عظیم ساتھی ہیں۔ میری ذاتی کوئی اتنی انہوں نے خدمت نہیں کی ہے، لیکن مسجد کے لحاظ سے بہت دل کھول کے خدمت کی۔ ایک ساتھی ہے جس نے یہ مسجد کی سائڈ کا تمام رہائشی علاقہ اس نے ایک نے بنایا ہے۔ اور میں کہتا تھا کہ یار یہ، وہ کہتا مولوی صاحب میرے پاس پیسے ہیں، میں اس پر خرچ کرنا چاہتا ہوں جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ میں فریدیہ میں پڑھاتا تھا، استادوں سے مشورہ کیا کہ مسجد ابھی تک اس طرح ہے، تعمیر چل رہی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، استادوں نے کہا کہ لوگ تو مسجد کے تعمیر کے لیے فنڈ دیتے ہیں، مولوی کے مکان کے لیے نہیں دیتے۔ یہ کیسا کہاں سے پیدا ہو گیا بندہ کہ جس کو مولوی کے مکان، اس وقت فتن کا دور تھا، میں پیدل چلتا تھا، سامنے F6 میں رہائش تھی، تو ایسا نہ ہو کوئی خطرے کی بات سامنے نہ آ جائے، اس طرح وہ ساتھی فکر مند ہوئے۔ تو دیکھو، دنیا آخرت کا سکون چاہیے انسان کو۔ حج اور عمرے کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، یہ آخرت کا سکون ہے۔ دنیا کے لحاظ سے صحت چاہیے، اللہ جتنی زندگی دے صحت و عافیت کے ساتھ دے، ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے چکر سے انسان محفوظ رہے۔ اور ویسے بھی ہمارے ملک کے جو ہسپتال ہیں آپ کو معلوم ہی، 84 100 نمبر لگتا ہے جب بندہ دکھانے جاتا ہے۔ وہ مریض جو 84 اور 80 نمبر پر کھڑا ہے، وہ تو نمبر پہنچنے تک اس کی مرض کا کیا حال ہوگی۔ یہ حالت ہے ہماری، بس رولے اور الفاظ اور نعرے اور یہ چیزیں، بس اسی طرح کے چکر ہیں۔ ایک چیز بھی اس ملک کی درست نہیں ہوئی، ایک ہی درست ہو جاتی تو اس سے تو بے فکر ہو جاتے نا کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ اب پانی کا نظام دنیا کا پاکستان کا سب سے بڑا، اور دنیا کے بڑے شہروں میں سے کراچی ہے، سب سے زیادہ آمدن بھی ہے اس سے۔ اور دیکھو پانی کی وجہ سے وہ لوگ کس طرح بل بلا رہے ہیں، کہ کس نے انتظام کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب دجلہ کے کنارے پہ کتا پیاسا مر جائے گا تو ہم سے پوچھو گی، کیا اس کتے کو دجلہ کا پانی نظر نہیں آیا تھا؟ یہ فکر جب ہو تو تب اللہ کی مدد و نصرت سامنے ہوتی ہے۔ تو سکون زندگی کیا ہے؟ آخرت درست ہو جائے۔ اور جب پیغمبروں کی دعا بھی دوستو شروع ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولاستاذی ولمن تولدا۔ رب اغفر لی، پہلے اللہ میری آخرت سنوار۔ پیغمبروں کی دعا بتا رہا ہوں۔ انسان کی سکون کی زندگی ہے کہ آخرت کا نظام صاف ہو۔ دوسری سکون کی زندگی ہے کہ صحت ہو۔ بیماری بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے۔ بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان اللہ کے قریب جاتا ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہمیں اللہ بیماری سے بچا کے صحت کی نعمت عطا کرے اور اس میں اچھے اعمال کی توفیق دے، اچھے کام کی توفیق۔ تو چیز ہے۔ تیسری چیز رزق کی انتہائی زیادہ تنگی، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ درجات ہیں ایمان کے، جس کے ایمان تھوڑا کمزور ہو، جیسے ہمارے طرح بندہ ہے، تو رزق ہونا اچھی چیز ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ فقر و فاقہ انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ دین سے دوری ہے مختلف علاقوں میں، پاکستان کیا دنیا کے مختلف علاقوں میں، اور مسلمان دین سیکھنے کی طرف اس کو توجہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اغیار جو ہے، اغیار وہ کوشش کرتے ہیں اور غریب علاقوں کے لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں۔ دیوار کیا گری تھی میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ لوگ تو 2.5 کلو کا ڈالٹے کا ڈبہ تقسیم کر کے ایمانوں کا سودا کر دیتے ہیں۔ واشن مشینیں، سلائی مشینیں،
تو بات یہ ہے کہ فقر و فاقہ بھی حج عمرے کی برکت سے دور ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صحت مل جاتی ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج اور عمرہ جو وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، حج فرض کے بعد بھی جیسے موقع ملے، حکومتوں کی وہ پہلے کہتے تھے ہماری حکومت ٹیکس لگاتی ہے، اب تو شیخوں نے بھی ٹیکس لگائے ہوئے ہیں عمرے پر بھی، اور یوں بہرحال جو جتنا خرچ کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اب کیا کریں، حج تو کرنا ہے، عمرہ تو کرنا ہے، اب جتنا بھی ٹیکس ہیں اب دینے پڑیں گے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، حاجیوں کے ساتھ مہربانی کریں گے تو ملک میں برکت اور سکون آئے گا۔ جب حاجیوں پہ ٹیکس لگائیں گے تو ادھر دیکھو پھر کیا بے سکونی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج اور عمرہ جو وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے اس کو جیسے یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی، اس کو خاتمہ بالایمان بھی نصیب ہوگا، اور یہ سب سے اونچی چیز ہے۔ خاتمہ بالایمان جس کو نصیب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ پوری زندگی مومن کو اعمال صالحہ بجا لانے والے کو ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو کہیں میرا خاتمہ بالایمان نہ ہو۔ پوری زندگی یہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس کے اندر یہ فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہے، صاحب حیثیت ہے، اور ہر ملک کے لحاظ سے صاحب حیثیت اس لیول سے ہے، گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑنا ہے جو حج پر نہیں جا رہے، اور اگر گھر والے بھی ساتھ ہیں تو بات ہی ختم۔ وہاں رہنے کا، آنے جانے کا خرچہ ایک شخص کے پاس ہو جاتا ہے، اس شخص پر حج فرض ہے۔ بس جتنا جلدی ہو سکے درخواست دی، نام نہیں نکلا، وہ تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، اگلے سال پھر درخواست دیں گے اور دعاؤں کا موقع ملے گا، اگلے سال پھر درخواست دیں گے اور دعاؤں کا موقع ملے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دوستو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانے کے درخواست کا نام نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول نے اس کو بلایا نہیں ہے۔ ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے۔ بہت سو کے نام نہیں نکلتے، نام ہوتے ہی نہیں ہیں، دوسرے طریقے سے حج گروپ میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ پھر جو غلط طریقوں سے رشوت دے کر اور طریقوں سے حج کے اوپر چلا جائے گی، کیسے بندوں کا پھر وہ یہ بات ہے؟ نہ نہ نہ، کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہو تو اللہ کہتا ہے اگلے سال بلائیں گے۔ بعض دفعہ انسان کی اتنی طلب، اتنی تڑپ ہوتی ہے، وہ حج پہ تو نہیں جاتا لیکن حج اس کا ہو چکا ہوتا ہے، اتنا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ جس کو مالک بن دینار نے مصر کے اس موچی کا واقعہ لکھا ہے کہ کشف ہوا مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ کسی کا بھی حج اس دفعہ ہم نے قبول نہیں کرنا تھا، فلانی غلطی ہو چکی تھی، لیکن ایک موچی کی وجہ سے ہم نے حج قبول کر لیا ہے۔ اور خواب میں دکھایا گیا کہ مصر کے کسی چوراہے کے اوپر وہ پالش کرتا ہے اور یوں۔ تو یہ حیران ہو گئے، سفر کیا، ڈھونڈتے رہے، لیکن ذہن میں یہ تھا کہ وہ حج کرنے آیا تھا، وہ حج کرنے نہیں آیا تھا۔ جو خواب میں چوک دکھایا گیا تھا اس چوک پر جاتے تھے، موچی ملتا تھا، اس سے پوچھتے تھے کہ آپ اس سال حج پہ تھے تو وہ کہتا تھا نہیں تھے۔ اس نے کسی کی خدمت کی اور اللہ نے اس کو حج کا اجر عطا کیا، جس کی برکت سے سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کسی کے بارے میں یہ فتویٰ کہ اس کا نام نہیں نکلا تو فلان ہو گیا اور میرا نام نکل آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو بالکل ہی پھر کامل ولی اللہ ہوں، مقبول ہوں۔ میں ایک بندے کو سمجھانے لگ گیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آپ کا نام نکل آیا، فلان ہو گیا، ان 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا، کہتا جی خیال ہی خیال ہے، جب نام نکل آیا تو قبول ہی اس نے کرنا ہے، قبول ہی قبول ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیکھ کے جانا ہے، نماز روزہ ارکان سیکھ کے جانے ہیں۔ وہ جو فضیلت ہے بہت زیادہ، وہ فضیلت تبھی ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ کام کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی رضا کی خاطر نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو،
رمضان کے روزے رکھو. جب حج کی بات آئی تو پہلے اخلاص کا ذکر کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اللہ کی رضا کی خاطر حج کے لیے لوگ نکلیں جن پر حج فرض ہے. یہاں خطرہ ہے, بات کریں گے ہم. کوئی کہتے ہیں ہمیں لوگ حاجی کہیں وغیرہ وغیرہ. فرمایا جس شخص نے حج کیا, من اراد الحج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ, رواہ مسلم. جس شخص نے حج کیا, صحیح پیسوں سے کیا, صحیح نیت سے کیا, اخلاص سے کیا, اور اس میں کوئی گندا کام, کوئی گناہ, کوئی جھگڑا نہیں کیا, یہ واپس ہوگا حج سے اس طرح صاف ستھرا ہو کر جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. وہ معصوم ہوتا ہے بچہ, لیکن شرط رزق حلال ہو, اخلاص کے ساتھ حج ہو, اللہ کی رضا ہو, ریاکاری مقصد نہ ہو. اور صرف اخلاص کافی نہیں ہے, ترتیب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. اخلاص کے ساتھ ایک شخص وضو بنا کے 11 بجے 4 رکعت فرض ظہر ادا کر رہا ہے, اخلاص کے ساتھ, اللہ کی رضا مقصد ہے, لیکن ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, تو وہ نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ حج کر رہا ہے, کنکریاں مارنی ہیں 10 میں, ایک کو 11 12 13 میں, تینوں کو 11 12 13 میں تینوں کو ظہر کے بعد مارنی ہے. یہ اخلاص کے ساتھ 11 12 کو صبح نماز کے بعد مار کے آ جاتا ہے, اخلاص کے ساتھ. صرف اخلاص کافی نہیں, اخلاص کے ساتھ ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. کوئی بھی کام ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے. تو فرمایا وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. جو نیکی آپ کر رہے ہو اللہ جانتے ہیں آپ کی نیکی کو, کوئی جانے یا نہ جانے. ہمیشہ یہ آپ یاد رکھیں, ہر بندے کو اپنے ادارے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. کوئی شخص کسی جگہ میں کسی دکاندار کے پاس نوکری کرتا ہے, اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. کوئی کسی ادارے کے ساتھ متعلق ہے اور وہ اس کو تنخواہ دیتے ہیں, مخلص ہونا چاہیے. اپنی طرف سے اس ادارے کو فائدہ ہی پہنچائے. کوشش یہ اس کی ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے اس ادارے کو نقصان نہ ہو. یہ اخلاص ہے, یہ اخلاص ہے. تو فرمایا کہ جس شخص پر, اور وہ نیکی کر رہا ہے, وہ شخص اب ہو سکتا ہے یہ ادارے کے اندر رہ کر نیکی کر رہا ہے, اخلاص سے کام کر رہا ہے, لیکن اس کے ڈی جی کو, اس کے افسر کو, اس کے مشرف کو, اس کے مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا اچھا بندہ ہے. کوئی بات نہیں, آپ اخلاص کے ساتھ, جس کے پاس ملازم ہیں اخلاص کے ساتھ کام کریں, جس ادارے میں ملازم ہیں اخلاص کے ساتھ کام کریں, ادارے کا ہمدرد بن کے رہیں. ادارے کا مالک آپ کو نہیں جانتا, جس کو جنوانا ہے وہ جانتا ہے, وہ رب آپ کا جانتا ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں. اور اس کا اعلان ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ذرہ وہ ضائع نہیں کرے گا, کوئی دنیا والا بندہ آپ کو جانے یا نہ جانے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اتنے اچھے ہیں, اتنے اچھے ہیں, ہمارا عہدہ آگے نہیں بڑھ رہا, دوسروں کا بڑھ جاتا ہے. نہیں, اللہ کی مرضی کے بغیر تو پھر پتہ بھی کوئی نہیں ہل سکتا. ہو سکتا ہے آپ کی اسی میں خیر ہے, آپ ناراض نہ ہوں. آپ اپنے کام میں اخلاص میں کمی نہ کریں. فرمایا ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج پر گئے, بیوی ساتھ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. احرام کی حالت میں, جب احرام سے پاک ہو گیا پھر مکہ میں رہے, مدینہ میں رہے, ساتھ سو سکتا ہے. احرام کی حالت میں جب نیت کر لی, چادریں باندھ دی. نمبر 2, کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے, نہ غیبت کا, نہ بد نظری کا یا کوئی اور. خطرہ ان گناہوں کا زیادہ ہے. دنیا کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی ہے کائنات, اور بعض لوگوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دنیا اسلامی لحاظ سے پاکستان کو بدنام نہیں کر سکتی. مسلمان پاکستان عورتیں اتنا جانتی ہیں کہ ہم عورتیں ہیں, مردوں کو ہاتھ نہیں لگانا اور کسی حد تک سکاف کرنا ہے, پردہ کرنا ہے. اس علاقے کی عورت کو اتنا پتہ ہے کہ میں عورت ہوں. بعض اسلامی ملکوں کی خواتین, ان بیچاریوں کو اتنا بھی نہیں پتہ
کہ ہم نے مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہی نہیں. آپ کھڑے ہیں دکان پر، وہ آپ کو پکڑ کر ہٹا کے آگے کری جاتی ہے. اور اس علاقے کی عورت کبھی کسی مرد کو ہاتھ، غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگاتی. یہاں پھر بھی محنت ہے اسلام کی اشاعت کے بارے میں، اور لوگوں کو کچھ پتہ ہے. عمل میں کمی، اللہ معاف کرنے والا ہے، توفیق عطا فرمائے. فلا رفثا، جو شخص میاں بیوی کے ساتھ حج کر رہے ہیں آپس میں کوئی ایسا تعلق نہ ہو، ایسی گفتگو بھی نہ ہو. اور شیطان اتنا عجیب ہے کہ ویسے تو ذرا سی بات پر بیوی سے لڑائی ہوتی رہتی ہے نا جی، اور خصوصاً وہاں جھگڑا زیادہ ہوتا ہے کہ مزاج کے مطابق نہ ناشتہ ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ نیند ہوتی ہے، نہ رہائش ہوتی ہے. تو اعصابی کمزوری کی وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے. جیسے احرام باندھ لیتے ہیں بیگم پیاری نظر آنے لگ جاتی ہے، پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے طواف کرتے ہیں. پھر لوگوں نے یوں ڈالا ہوتا ہے بیگموں کو، یوں، وہ یار طواف کرنے دو اس کو. اب جب آپ کا ننگا ہاتھ اپنی بیگم کے ساتھ لگتا ہے تو خطرہ تو یہ ہے امام شافعی کے نزدیک تو آپ کا تو وضو ہی نہیں رہا، طواف کیسے رہے گا؟ اور پھر ضرورت احرام کے بعد ہمدردیاں بھی، مہربانیاں بھی، اور بیگم کی خوبیاں بھی نظر آنے لگ جاتی ہے، جبکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ ذرا خیال سے چلنا. فلا رفث ولا فسوق، کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اونچا کر رہے ہیں، ذکر نیچے کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کر رہے ہیں جو خلاف ادب ہے. لیکن آپ کو اندازہ ہے ہم بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ہونے دو، کرنے دو، اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ جانے، ایسا نہ ہو کہ باس میں باسا شروع ہو جائے. یہ منع ہے. ولا فسوق، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم یار یہ 30 دن یا 40 دن، ویسے یہ ہماری ترتیب ہے 40 دن نا. ایک بندہ مجھے ملا کہتا ہے میں نے صحیح حج کیا جی، لوگ 10 دن میں واپس آتے ہیں، میں پورے 40 دن لگا کے آیا ہوں. اور یار یہ تبلیغی جماعت کا چلہ نہیں ہے کہ 40 لگانے ضروری ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں کو بھی ملنا منع ہوتا ہے. یہ بھی عجیب سکتی ہیں چلے میں بھی. چلہ وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے جہازوں کا انتظام اس طرح ہے. حج کے لیے چلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 14 دن قیام فرمایا ہے مکہ مکرمہ میں جب حج کیا. 10 دن میں بھی حج ہو سکتا ہے. جو حج کے دن ہیں اپنے اوپر ذرا کنٹرول کریں، کسی قسم کے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی گناہ نہیں کرنا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جھگڑا بھی نہیں کرنا. اور جھگڑے کی نوبت بھی آتی ہے. سب سے پہلے تو یہیں سے شروع ہو جائے گی. چلو آپ کا احرام نہیں ہے کہ حج کیمپ میں، پھر نہیں تو ایئرپورٹ پر، نہیں تو ماشاءاللہ جدہ میں، نہیں تو جیسے آپ اپنا سامان رکھیں گے ہوٹل میں، اور ہوٹل والا کہے گا چابیوں والا ادھر چلا گیا ہے اور آپ جاؤ عمرہ کرو، پھر یوں بس. جب بندہ ادھر رہتا ہے تو اس جگہ کے تقدس بھی دل سے بے ادب بندے کا رخصت ہو جاتا ہے، اور ایسے جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اب یہ سارا صبر ہے، آپ کو پتہ ہے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن آپ احرام میں ہیں اور جھگڑا نہیں کرنا. بس اس کے بعد دیکھیں گے جب عمرہ کر کے آ جائیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی، 3 ہی تو کام ہے. اخلاص ہے، ترتیب نبی ہے، رزق حلال ہے، یہ 3 شرطیں ہیں. اور پھر اس کے بعد 3 کام نہیں کرنے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسا واپس آئے گا جیسے گناہ اس کے تھے ہی نہیں اور ابھی اس کو ماں نے پیدا کیا ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ ہیں. اور یاد رکھو دوستو، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں، ہم تنگ نظر نہیں ہیں. ہم سب صحابہ کو کلہم عدول، الصحابہ تو کلہم عدول. اگر ان کی آپس میں کوئی غلطیاں بھی ہیں تو ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں کہ ان کی غلطیوں کو گنتے رہیں اور تنقید کرتے رہیں. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلہم عدول. عمرو بن العاص ہو کوئی بھی ہو، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. تمام اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ہمارے عقیدے کا، ایمان کا حصہ ہیں. تمام صحابہ کرام، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. جی، لا نفرق بین احد. مسلمان کا تو یہ خاصہ ہے. لوگ بعض دفعہ بدبخت جن کے نصیب مقدر میں یہ ہے ہمارے نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو اسلام نے ہمارے منہ کو بند کیا کہ کوئی یہودی تمہارے پیغمبر کی بے ادبی کرے، تم موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کر سکتے ہو ورنہ کافر ہو جاؤ گے. کوئی عیسائی ہمارے پیغمبر کی بے ادبی کر دے، ہم بدلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی ہرگز ذرہ برابر سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے اپنے ایمان کا حصہ ہے. ہمیں فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی تفریق نہیں کرتے. آدم سے لے کر
عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ وہ خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے کیے لوگوں نے، عربی تک نہیں آتی تھی، او تم نبی بنے ہو، قرآن تمہارے اوپر کوئی نہیں، مجھے جبرائیل نے کہا ہے کہ یہی قرآن کافی ہے، وہ آتا جاتا جو کچھ نہیں ہے۔ جھوٹے پیغمبر، جھوٹ کی تو کوئی بنیاد، کوئی عمارت نہیں ہوتی، ادھر ادھر۔ بہرحال بات یہ ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جب اخلاص کے ساتھ حج ہو، ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور رزق حلال ہو۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی بات کی ہے، آپ کو بیدار کرتا ہوں، آپ کے ایمان کے پودوں کو پانی دیتا ہوں، انشاءاللہ پانی دیتا ہوں۔ ادھر ادھر کے جھونکے مختلف طرح کے فرقہ ضالہ کے اسلام دشمنوں کے چلتے ہیں، کوئی قرآن کے بارے میں کہتا ہے، کوئی حدیث کے بارے میں کہتا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں کہتا ہے، کوئی صحابہ کے بارے میں کہتا ہے، کوئی فقہائے امت کے بارے میں کہتا ہے، کوئی محدثین کے بارے میں کہتا ہے، اور کوئی اولیاء اعظام کے بارے میں کہتا ہے۔ سب غلط بات ہے، یہ سب ایمان کے اسلام کے خادم ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، سب نے اپنے اپنے لحاظ سے دین کی خدمت کی ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں مختلف مقام پہ آپ کی باتیں سنی ہیں، اسلام میرے دل میں گھس چکا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام پر بیعت کروں۔ آپ نے ہاتھ بڑھائے، عمرو بن العاص نے پہلے ہاتھ بڑھائے، آپ نے ہاتھ بڑھائے، عمرو نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ آپ نے کہا عمر کیا بات ہے، کہتے ہو بیعت کرتا ہوں، پھر ہاتھ بڑھاتے ہو، پھر واپس لے لیتے ہو۔ کہا حضور میرے دل میں خیال آیا کہ اسلام مجھے کیا دے گا اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں، تو اسلام مجھے دے گا کیا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک شرط لگائی ہے، اسلام یہ دے گا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرت تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام یہ دے گا کہ آج تیری اتنی عمر ہو چکی ہے، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے اسلام ساروں کے ساروں کو مٹا دے گا اسلام کی برکت سے۔ اور اگر آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہجرت کی برکت سے بھی سب گناہ معاف۔ اور جس شخص نے حج فرض کیا، حج کی خوبیوں میں سے اور فضیلت میں سے بھی یہ ہے کہ حج کی برکت سے بھی، حج مبرور کی برکت سے بھی سارے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے دوستو۔ بہقی نے روایت کی ہے نقل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے لیے ارادہ کر کے نکلتا ہے، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ طواف کرتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے، لوگ ان 2 رکعتوں کو 2 رکعت نفل کہتے ہیں طواف کے بعد، یہ ویسے ہی زبانوں پر چڑھ گئے ہیں۔ یہ 2 رکعت طواف واجب ہیں، 2 رکعت طواف واجب ہیں، حدود حرم کے اندر ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ادھر بھول گئے، اپنی رہائش میں آ گئے ہیں، تو جب دوبارہ جائیں گے تو جب یہ حدود حرم میں ہی ادا ہونے ہیں۔ فرمایا طواف کر لیا، 2 رکعت پڑھ لیے، تو طواف کا ثواب وغیرہ وغیرہ وہ اپنی جگہ پر، بنو اسماعیل کے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ بنو اسماعیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسماعیل کے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت زیادہ ہے کہ آپ نے پیغمبر کے خاندان کو آزاد کیا ہے۔ اور غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت معلوم ہے کہ غلام کا جو حصہ جسم کا آپ نے غلامی سے آزاد کیا ہے، جسم کا وہ حصہ اللہ پاک آپ کے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، یہی چیزیں ہیں جن سے انسان گناہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جب صفا مروہ کر لیتا ہے کوئی شخص تو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میدان عرفات میں جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ کما ہوا شانہ نزول فرماتے ہیں، اہل نظر کو محسوس ہوتا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فخریہ انداز میں کہتے ہیں، ہاں جی یہ لوگ کیوں جمع ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے۔ فرشتوں کو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس مخلوق کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. جب آپ کے رب نے انسان کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں سے مشورہ لیا. فرشتے کہنے لگے اے اللہ، آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہی ہیں جو آپس میں لڑے گی، خون ریزی کرے گی. ہم آپ کی حمد و ثنا اور عبادت تعریف کے لیے کافی ہیں. اللہ نے فرمایا انی عالم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بے شک کوئی لڑیں گے، کوئی ان کا لیڈر ہوگا، کوئی شیطان کی مانیں گے، کچھ میری اور میرے محبوب پیغمبر کی مانیں گے، میرے محبوب بندے بنیں گے. فخریہ انداز میں اللہ پاک میدان عرفات میں فرشتوں کے سامنے کہے گا یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ پورا گندہ حال والے، بکھرے بالوں والے، میل کچیل والے، لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھنے والے، یہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، یہ آپ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، آپ سے آپ کی رضا مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار. اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اپنی رضا عطا کر، ہم سے ناراضگی نہ کر، جہنم سے ہمیں پناہ عطا کر، یہ مانگتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں او فرشتوں گواہ بن جاؤ، او میرے بندو جو مجھ سے میدان عرفات میں مغفرت کا سوال کر رہی ہو، اگر تم آج میدان عرفات میں ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آئے ہو تو میں نے معاف کر دیے ہیں. اگر تم نے بارش کے قطروں کے برابر بھی زمین و آسمان میں گناہ کیے وہ بھی میں نے معاف کر دیے. سمندر کی جھانک کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہیں تو میں نے معاف کر دیا ہے. یہ معافی ہو گئی. اب چلتے ہیں آگے آتے ہیں، جمرات پہ کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو. فرمایا ایک ایک کنکر مارنے پہ ایک ایک گناہ کبیرہ کو معاف کیا جاتا ہے. کنکری ہو گئی. اب اس کے بعد قربانی کرنی ہے. فرمایا ایک قربانی جو کی گناہ تو معافی ہو چکی ہے، آخرت کا ذخیرہ بن جائے گی. اسی قربانی پر یہ سوار ہو کر پل صراط کو پار کرے گا. یہ گواہوں، یہ بالوں کے ہڈیوں کے بدلے میں بھی اسے ثواب ملے گا. آگے چلیے، جب طواف زیارت کا نمبر آیا، پہلا طواف کیا، زیارت تو بیت اللہ کی اس وقت بھی ہو گئی ہے. اب آخری طواف کو طواف زیارت کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے پہلے وہ بندہ گناہگار تھا، اس کے اندر اللہ اور اللہ کے ان کرشموں کی زیارت کی صلاحیت نہیں تھی یا وہ کوالٹی نہیں تھی. اب گناہوں سے معاف ہو گیا، اپنے رب کے گھر کی زیارت کرے، اپنے رب کی زیارت کرے. اس لیے آخری طواف کو طواف زیارت کہہ دیا. طواف زیارت یہ حاجی کر رہا ہے، حاجی طواف زیارت کر رہا ہے. فرشتے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حج کرنے والے، تیرا حج اللہ نے مقبول کر دیا، تیرے ماضی کے گناہوں کو سب معاف کر دیا. اب آئندہ خیال کرنا کوئی گناہ ایسا نہ کرنا. اب اس وقت اللہ کا مقبول بندہ بن چکا ہے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی بات انشاءاللہ اگلے